اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكنا إليها ولما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به ولما أسكلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ الاعراف آیا 189۔ هو الذی خلقکم، رب العزت نے واضح فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی مختلف رنگوں، نسلوں اور عقلوں میں اختلاف رکھنے والے کثیر انسانوں کو پیدا کیا۔ من نفس واحدہ، ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا جو ان کی بیوی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حق میں میری وصیت قبول کرو۔ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، پھر اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک جنس سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ایک مرد اور ایک عورت سے اس نے کثیر انسانوں کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجرات آیا 13۔ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسیت اور محبت کے لیے ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ رب العزت نے فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ الروم آیا 21۔ مرد اور عورتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسی مناسبت رکھ دی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، اس لیے دونوں کے درمیان ایسی مناسبت موافقت موجود ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور شہوت کے تعلق سے ایک دوسرے کی اطاعت کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ اپنی مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی خصلت ناگوار ہوگی تو دوسری خصلت پسند آ جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ کسی بھی طریقے پر تیرے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تجھے اس سے نفع حاصل کرنا ہے تو اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ اس کا ٹیڑھا پن باقی رہے، اور اگر تو اسے سیدھی کرنے لگے گا تو توڑ دے گا، اور اس کو توڑ دینا طلاق دینا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ کامل لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی: شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، تکلیف پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت کرنا نہ چاہتی ہو۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فطری اختلاف کیوں رکھا؟ مرد اور عورت کے فطری فرائض مختلف اس لیے ہیں تاکہ مرد عورت کے پاس سکون حاصل کرے اور عورت اس کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ اگر کائنات میں سے ایک سے زیادہ ہستیوں کا دخل ہوتا تو کیا مرد اور عورت میں کامل ہم آہنگی ممکن ہوتی؟ مرد ایک منفرد اور مستقل وجود ہے، عورت بھی ایک مستقل وجود ہے۔ دونوں شوہر اور بیوی کی حیثیت سے اکٹھے ہوتے ہیں تو دونوں کو لگتا ہے ایک دوسرے کے لیے بنی ہیں۔ دو مختلف اور متضاد چیزوں کے درمیان ہم آہنگی ایک سے زیادہ ہستیوں کی وجہ سے ممکن نہ ہوتی۔ مرد اور عورت کے درمیان گہری سازگاری کس چیز کا ثبوت ہے؟ مرد اور عورت کے درمیان گہری سازگاری اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ ایک ہے جس کے منصوبے کے تحت دونوں کو ایک خاص ڈھنگ سے بنایا گیا۔ تحریف شدہ مذاہب میں عورت کا کیا تصور ہے؟ تحریف شدہ مذاہب میں عورت کا بھیانک تصور ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا عورت گندگی ہے، کسی نے کہا عورت لعنت ہے، کسی نے کہا ساری مصیبتوں کی ذمہ دار عورت ہے، کسی نے کہا عورت گمراہی کا جال ہے، کسی نے کہا عورت سے ہر وقت خطرہ محسوس کرنا چاہیے، کسی نے کہا عورت کو کنڈم مال ہے، فضول مال ہے، کسی نے کہا عورت مرد کی خاتمہ ہے، کسی نے کہا عورت کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں۔ اسلام کا عورت کے بارے میں تصور دیگر مذاہب اور تہذیبوں کے مقابلے میں مکمل سچا تصور ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کے ملاپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ شوہر اور بیوی امن اور محبت کی فضا میں زندگی بسر کریں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، شوہر اور بیوی کی وجہ سے انسانیت کے قیمتی سرمایہ بچے کے لیے امن اور محبت میسر آئے۔ اسلام نے شوہر اور بیوی کے ملاپ کا مقصد محض وقتی لذت کا حصول نہیں رکھا۔ اسلام نے مرد اور عورت کے فرائض میں سے کسی کو اہم اور کسی کو غیر اہم قرار نہیں دیا۔ اسلام نے نہ عورت کو مرد کے فرائض سونپے نہ مرد کو عورت کے فرائض سونپے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے فرائض ادا کرنے کا پابند ہے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، پھر جب اس نے بیوی کو ڈھانپ لیا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، اسے ایک طرف سکون کی فضا کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور دوسری طرف شہوت اور جماع سے اللہ تعالیٰ نے نسل کا وجود میں آنا مقدر کر دیا۔ حملت حملا خفیفا فمرت به، تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھایا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ یہ حالت حمل کے ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے جب عورت محسوس بھی نہیں کر پاتی اور بوجھل بھی نہیں ہوتی۔ فمرت به، برابر پیٹ رہا، اس نے پیٹ کی مدت پوری کی۔ عورت جب محسوس کرتی ہے پاؤں بھاری ہیں تو خوشی خوشی کام کاج میں مصروف نظر آتی ہے اور اس بوجھ کو لادے لادے پھرتی ہے۔ فلما اسکلت، پھر جب وہ حمل کی وجہ سے بوجھل ہو گئی یعنی حمل بڑا ہو گیا، جب عورت کا حمل واضح ہو جاتا ہے تو جوڑے کی امیدیں پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت دونوں یہ چاہتے ہیں کہ بچہ صحیح سالم اور ہر آفت سے محفوظ پیدا ہو۔ اس وقت والدین اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کے فضل کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا، صالحاً، صحیح سلامت یعنی صحیح الخلقت، پورا اور ہر نقص سے محفوظ، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، دونوں اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اگر تو نے صالح بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے وہ یقین رکھتے ہیں بچہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کے لیے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا، پس اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیا 190۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا یعنی ان کی دعا قبول ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کیا، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا،
تو دونوں نے ان کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی اس بچے کے پیدا ہونے پر اس بڑی نعمت کے پا لینے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، حالانکہ بچے کو اللہ وحدہ لا شریک وجود میں لایا۔ جب والدین کی آنکھیں اپنے بچے سے ٹھنڈی ہو گئیں تو انہوں نے اپنے بچے اور اللہ کے بندے کو غیر اللہ کے نام سے معصوم کیا، مثلاً عبدالعزیٰ، عبدالحارث، عبدالکعبہ وغیرہ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، پس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ اس احسان ناشناس، ناشکر گزار مشرکوں کے شرک سے حق تعالیٰ بہت بلند و بالاتر ہے۔ اس سے مراد اہل مکہ ہیں جنہوں نے بتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر کے شرک کیا۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیہ 191۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہم یخلقون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں جنہوں نے کبھی کچھ تخلیق نہیں کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو پروان چڑھایا، اور عبادت تو خالصتاً خالق کے لیے ہے نہ کہ مخلوق کے لیے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے تو اسے چھڑا کر نہیں لا سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ سورۃ الحج آیہ 73۔ قرآن یہ دلائل دیتا ہے کہ خالق کا یہ حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ جن کو انسان شریک ٹھہراتے ہیں وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ کسی مخلوق کی بندگی کا کیا جواز جبکہ وہ نہ حفاظت کر سکے نہ مدد۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیہ 192۔ جب ان سے ان کی عبادت گزار مدد طلب کرتے ہیں تو ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ وہ اپنی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ وہ جمادات ہیں، ان کی نہ زندگی ہے نہ قدرت۔ جب شریک ٹھہرائی ہوئی اس ہستی کی یہ حالت ہو کہ وہ پیدا نہ کر سکتی ہو، ایک ذرہ بھی پیدا کرنے پر قادر نہ ہو، بلکہ وہ خود مخلوق ہو اور اپنی عبادت گزاری سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتی ہو، بلکہ خود اپنی ذات سے بھی کسی تکلیف زدہ چیز کو دور کرنے پر قادر نہ ہو، تو بھلا اس کو اللہ کے ساتھ کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم مادے کو شرک نہ بنائیں، مادے پر توکل نہ کریں۔ مادہ پرستی آج کا سب سے بڑا شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، خفیف شرک سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔